یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد. اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. صحیحین میں بخاری مسلم میں ام المؤمنین صدیقہ کائنات بنت صدیق اکبر حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے. ابو داؤد علیہ رحمہ انہی سے راوی فرماتی کہ معتکف پر سنت یعنی حدیث سے ثابت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے اعتکاف کرنے والا، نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازہ میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے، مگر اس حاجت کے لیے جا سکتے ہیں جو ضروری ہے. اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف بغیر روزہ کے نہیں اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں ہے. ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معتکف کے بارے میں وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی. امام بہقی علیہ رحمہ حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے اس نے 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کی. رمضان مبارک میں آخری عشرے کا اعتکاف اس کی فضیلت یہ ہے کہ 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمرے کا ثواب. بڑی فضیلت ہے. حضور کریم علیہ السلام نے اپنی تقریباً ساری زندگی حضور علیہ السلام نے رمضان شریف کا آخری دنوں کا 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا. ایک روایت کے اندر حضور کریم علیہ السلام کا پورا رمضان مبارک بھی یہ اعتکاف کا ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے پورا رمضان شریف بھی اعتکاف فرمایا. بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضور کریم علیہ السلام بکثرت رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے اور آخری عشرے کا جب اعتکاف کرتے
تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کوئی معاملہ پیش آیا اعتکاف کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نیت فرمائی، اور نیت فرمانے کے بعد حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف نہ فرمایا۔ ہوا یوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کا اہتمام کرتے تو ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم عنہن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اعتکاف کی اجازت طلب کرتی، ہم بھی اعتکاف کرتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھی اعتکاف کی اجازت دیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سال جب ازواج نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اعتکاف کی اجازت طلب کی تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا حجرہ مبارک کے ساتھ خیمہ لگوا لیا اپنا۔ جب انہوں نے خیمہ لگوایا تو ان کو دیکھ کر حضرت ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اپنا علیحدہ سے خیمہ لگوا لیا۔ دو خیمے ہوئے، ان کو دیکھ کر ایک تو خیمے ازواج دیگر ازواج کے اور لگ گئے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ خیمے کیسے ہیں؟ بتایا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ ازواج مطہرات کے خیمے ہیں۔ تو چونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اجازت دی تھی کہ آپ اعتکاف کر سکتی ہیں، تو ان کی وجہ سے جب دیگر خیمے لگ گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے کہ نہیں، یہ سارے خیمے اکھیڑ دیے جائیں۔ اور اس عالم میں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال رمضان شریف میں آپ نے بھی اعتکاف نہیں فرمایا، اور جو آپ نے نیت فرمائی تھی اس اعتکاف کی نیت کی قضا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے مہینے میں شوال میں اعتکاف کر کے اس کی قضا فرمائی۔ یہاں سے مسئلہ ایک یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ مساجد کے اندر، پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے حدیث مبارکہ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارک سنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک تو چیز یہ کہ اعتکاف بغیر روزے کے نہیں ہے، اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزہ ہوگا تو اعتکاف ہوگا، روزہ نہیں تو اعتکاف نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اعتکاف مسجد میں ہے، کسی گراؤنڈ میں، کسی میدان میں یا سکول میں یا کسی دوسری جگہ، مرد کا مسجد کے علاوہ کسی دوسری جگہ اعتکاف نہیں ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن کی نص قطعی ہے کہ تم نے اعتکاف کی حالت میں اگر بیٹھنا ہے تو کہاں بیٹھنا ہے؟ مساجد میں۔ اور عورتوں کا اس آڑ سے جو لوگ عورتوں کو مساجد میں اعتکاف بٹھا دیتے ہیں، عورتوں کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہے، عورتوں کا اعتکاف مسجد بیت میں ہے، مسجد بیت میں، یعنی ان کا اپنے گھر کے اندر جو نماز کی جگہ ہے اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اچھا، شرعی مسئلہ کیا ہے؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کسی گھر میں مسجد بیت نہیں ہے، کسی گھر میں مسجد بیت نہیں ہے، جہاں مرضی نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم فقہائے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ آپ اگر اس سے پہلے مسجد بیت گھر میں موجود نہیں ہے، کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے، تو اس صورت میں مسجد اور اس گھر میں بھی اعتکاف پھر نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر کوئی عورت خاتون اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو اسے اپنے گھر کی ایک جگہ کو اسی وقت محسوس کرنا پڑے گا کہ یہ مسجد نماز کی جگہ ہے، یہ نماز کی جگہ، لہذا اس حصے کو جب وہ مخصوص کر کے اس کو بند کر کے تو اس کو مسجد بیت قرار دیا جائے گا، پھر اس جگہ پر اعتکاف کیا جائے گا۔ عورت کا اعتکاف وہاں پہ ہے، اس سے ہٹ کر مسجد میں عورت کا اعتکاف نہیں ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ، بخاری کی حدیث مبارکہ سے جو دلیل بناتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے مساجد میں خیمے لگے تھے، لہذا مسجد میں عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے اگلی حدیث مبارکہ مکمل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے وہ خیمے اکھڑوا بھی دیے تھے. آپ نے نہ خود اعتکاف فرمایا نہ ازواج مطہرات کو اعتکاف کرنے کی اجازت دی. اس سال اعتکاف اس کی جو ایک کیفیت ہے وہ اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اور آخری عشرہ کے اندر رمضان مبارک کے فیض سے اپنے آپ کو مستفید کرنے کے لیے اپنے آپ کو چمکانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے بندہ 10 دن اور 10 راتیں فقط خدا کی رضا کے لیے مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہے اور اس نیت کے ساتھ اس ارادے کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے کہ مولا کریم میں تیرے گھر میں بیٹھ گیا ہوں جب تک تیری بارگاہ سے مجھے بخشش کا مغفرت کا تیری رضا کا پروانہ نہیں ملے گا میں نہیں اٹھوں گا. جس طرح کوئی کسی کے در پہ جا کے بیٹھ جائے اس کو منانے کے لیے اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں کچھ حاصل کرنے کے لیے جو بندہ بیٹھ جاتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے گھر میں بندہ آ کے بیٹھتا ہے خدا کو منانے کے لیے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے. اور یہ سارے کے سارے خدا بندے قدوس کی بارگاہ اقدس سے اس کی رحمت اس کا فضل اور اس کا کرم حاصل کرنے کی خاطر ہے. اس کے ماں سوا اس کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے. پھر اعتکاف میں جو لوگ اس صورت بیٹھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ کر چہرہ بھی چھپا لیا اور اپنے آپ کو اعتکاف کی حالت میں شو کرتے ہیں تو ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے فقہ کا شریعت کا ایسا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. آپ 20ویں روزے کی غروب آفتاب سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر اس نیت کے ساتھ آ جائیں کہ میں اعتکاف سنت یہ کرنے کی نیت سے مسجد میں آیا ہوں. تو یہ 10 دنوں کا اعتکاف آپ مسجد میں کریں گے تو جب تک چاند شوال کا چاند نظر نہ آئے اس وقت تک آپ مسجد میں رہیں. یہ 9 دن بنے یا 10 دن بنے اس وقت تک یہ اعتکاف ہے. اور اس کی حالت میں نہ مسجد سے بغیر کسی ضرورت کے باہر نکل سکتے ہیں کسی جگہ پہ جا نہیں سکتے. اگر واش روم مسجد کی حدود سے باہر ہو تو واش روم کے لیے بندہ جا سکتا ہے. لیکن شریعت کا مسئلہ ہے کہ اگر ہمارے تو یہ وضو کرنا مسجد کے اندر ہی ہے واش روم مسجد سے باہر ہو تو جا سکتا ہے. وضو کرنا اگر مسجد کی حدود سے باہر ہو تو وضو کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. وضو کرنا اگر مسجد کی حدود سے باہر ہو تو پھر وضو کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا. جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو پھر وضو کہاں کریں؟ پھر وہ وضو کے لیے پانی وہاں پر منگوا کر وضو کریں. پانی وہاں پر منگوا کے پھر وضو کریں. یعنی کہ شریعت وضو کے لیے مسجد سے اعتکاف سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی. آپ نے اعتکاف کی مسجد کی جب وہ حدود میں پانی منگوانا ہے اگر وضو خانہ مسجد میں نہیں ہے تو وہاں پہ پانی منگوا کے پھر وضو کرنا ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو وضو کا پانی ہوتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے اسے مسجد کی حدود میں گرانا بھی جائز نہیں ہے. اسے مسجد کی حدود میں گرانا جائز نہیں ہے. تو اس کے لیے پھر ہم احناف کے نزدیک مسئلہ کیا ہے؟ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک برتن ایسا ہو کہ جس میں پانی وضو کا لایا جائے اور دوسرا ایک بڑا برتن ایسا ہو کہ جس میں آپ وضو کریں تو وضو کا پانی اس برتن میں گرے. اگر مسجد کی حدود میں وضو خانہ نہیں ہے تو یہ اس صورت میں یہ مسئلہ ہے. تو پھر یہاں سے ہمیں سوچ لینا چاہیے یہ مسئلہ اس لیے عرض کیا ہے کہ اگر وضو کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے تو پھر معتکف کسی بھی صورت میں اپنی اعتکاف کی حالت میں مسجد کی حدود سے باہر نہیں جا سکتا. یہ جو جوتے والی جگہ ہے جوتے اتارنے والی جگہ ہے یہ خارج عن المسجد ہے. یہ مسجد کی حدود سے یہ فنائے مسجد ہے. تو جو فنائے مسجد ہے اس جگہ پر جانا ایک معتکف کے لیے جائز نہیں ہے. ایک وہ فنائے مسجد ہے اور دوسرا یہ جو ممبر کی جگہ ہے
یہ بھی فنائی مسجد ہے. فنائی مسجد کے اندر یعنی فنائی مسجد کا مطلب یہ ہے کہ یہ جگہ تو مسجد کے نام ہے کہ یہ جگہ مسجد کی ہے، لیکن جگہ مسجد کی ہونے کے ناطے سے یہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہے بلکہ مسجد سے خارج ہے، لہذا اس جگہ پر بھی معتکف نہیں جا سکتا. اعتکاف کی حالت میں آپ نے مسجد میں رہنا ہے اور مسجد میں رہ کر آپ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اپنی رضا نصیب فرمائے. اس کے متعلق اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. 20 رمضان شریف سے پہلے جنہوں نے اعتکاف کرنا ہے وہ اپنی نیت کریں. ہماری ترجیحات دنیاوی تو ہیں لیکن اگر اسے محسوس کریں تو دینی ترجیح کتنی عظیم ترجیح ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شرف میں جس نے رمضان شریف کا آخری عشرے کا اعتکاف کیا 2 مقبول حج 2 مقبول عمروں کا ثواب ہے. یہ ہمارا وضو خانہ مسجد کی حدود کے اندر ہے. اس کا وضو خانہ باہر ہے، وہ وضو کے لیے باہر نہیں آ سکتے. اعتکاف 3 قسم کا ہے. ایک اعتکاف نظر کا ہے، منت مانگتا ہے بندہ کوئی کہ میں اعتکاف کرتا ہوں، وہ جب منت مان لی جاتی ہے اس وقت وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے. ایک اعتکاف سنت موقدہ ہے، یہ رمضان شریف کے 10 دنوں کا اعتکاف سنت موقدہ ہے. ایک اعتکاف نافلہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں آئیں تو نویت سنت الاعتکاف کی نیت کریں اور جب تک مسجد میں رہیں گے آپ معتکف رہیں گے اور جب تک معتکف رہیں گے اس وقت تک یہ اجر و ثواب آپ کو ملتا رہے گا. جب نکل جائیں گے تو وہ اعتکاف کی حالت آپ کی ختم ہو جائے گی. وہ جو جب مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت کریں وہ نفلی اعتکاف ہے. تو سنت موقدہ جو اعتکاف ہے وہ یہ رمضان شریف کے 10 دنوں کا ہے. مسجد میں اگر 10 دن میں رہنا تو بہترین طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ جس حالت میں آئے ہیں اسی حالت سے مسجد سے جائیں. نہائیں نہیں، غسل نہ کریں. اگر مسجد کے اندر معتکف پر غسل واجب ہو جاتا ہے، یہ عام غسل تو دوسرا جو ہے سنت غسل تو وہ نہ کرنا افضل ہے کہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں آپ واپس جائیں. اگر احتلام ہو جاتا ہے تو احتلام ہونے کی صورت میں آپ جو ہے وہ مسجد کے اگر حدود میں ہیں تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر حدود میں نہیں ہے تو یہ ایک شرعی حاجت ہے. اس کے لیے آپ غسل کے لیے مسجد کے واش روم میں یا غسل خانہ میں جا سکتے ہیں. لیکن اگر مسجد میں غسل خانے کی کوئی ایسی نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے تو پھر قریب آپ کا اگر گھر ہے تو غسل کے لیے گھر جا سکتے ہیں. گھر غسل کے لیے جائیں گے مگر کسی سے گفتگو نہیں کریں گے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کریں گے، ڈائریکٹ غسل کریں گے، غسل کر کے فوراً سیدھا مسجد میں آ جائیں گے. نہ راستے میں کسی سے کوئی بات کریں گے نہ گھر میں کسی سے کوئی بات کریں گے. اگر کوئی بات کریں گے تو اعتکاف گیا، گھر میں جا کے اعتکاف جو ہے وہ غسل کر سکتے ہیں. جس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی، جس مسجد میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی اس مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے. اعتکاف ہر اس مسجد میں ہو سکتا ہے جہاں پر 5 وقت کی نماز کی جماعت ہوتی ہے، وہاں پہ اعتکاف ہو سکتا ہے. تو پھر اگر جمعہ نہیں ہوتا پھر تو پھر کسی قریب والی جامع مسجد کے اندر جہاں پہ جمعہ ہوتا ہے آپ جا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ آپ اعتکاف جمعہ کے لیے جائیں تو نہ راستے میں کسی سے کوئی بات کریں نہ اس جگہ پر کسی سے کوئی بات کریں کہ آپ اس مسجد میں پہنچیں گے تو مسافر اعتکاف ہے، اعتکاف کے مسافر ہیں. تو اس وقت جائیں گے جب جماعت کا ٹائم ہوگا، خطبے کا جب ٹائم ہوگا اس وقت پہنچ کے خطبہ سماعت کریں گے، نفل جو جمعے کے فرض ادا کریں گے، باقی نماز آپ اپنی مسجد میں آ کے اعتکاف کی حالت میں پڑھیں گے. وہ نفلی اعتکاف ہے. 3 دن کے لیے بیٹھے ہیں، 4 دن کے لیے بیٹھے ہیں، جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے آپ اتنے دنوں میں بیٹھے، وہ نفلی اعتکاف ہے. سنت اعتکاف جو ہے وہ 10 دنوں کا ہے، 9 دن یا 10 دن، 20 رمضان شریف سے سٹارٹ ہو کر اینڈ تک. جن حضرات نے اعتکاف کی
نیت کی ہے یا کرتے ہیں تو وہ اپنا جو ہے وہ آئی ڈی کارڈ اندراج جو ہے وہ انتظامیہ کو کروائیں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ کتنے لوگ جو ہے وہ اس اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے نیکی والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی توفیق دے۔